الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. بلندر صلوات. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب الصلوات. الصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الأبطاحي المكي المدني محبوب إله العالمين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا واقتدانا أعني العبد المؤيد الرسول المصدد المصطفى الأمجد محبوب إله العالمين أبا القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ملعونين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. بلندر صلوات. دعا ہے خالق کائنات ہم سب کا اس مقام پہ آنا اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے. خالق کائنات بانی مجلس کا یہ خرچ اخراجات یہ اہتمام اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آپ کے سامنے سید الانبیاء کی حدیث مبارکہ کہ جس کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے کہ سید الانبیاء نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری اہل بیت. اور جب تک ان دونوں سے تم متمسک رہو گے لن تضلوا بعدی ابدا، میرے جانے کے بعد قیامت تک پھر تم گمراہ نہیں ہوگے. سید الانبیاء کی حدیث مبارکہ پاک پیغمبر جب اس ظاہری دنیا سے پردہ فرما رہے تو اس امت کی گمراہی کا خطرہ ہے، تو سید الانبیاء جانے سے پہلے گمراہی سے بچانے کا اہتمام فرما کر گئے اور کہا کہ تمہارے درمیان دو چیزیں ہیں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری اہل بیت. اگر گمراہی سے بچنا ہے تو دونوں سے متمسک ہونا ہوگا. اسلام کے اندر پروردگار عالم کی ذات کے بعد سید الانبیاء کا حکم ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ مسلمان ہوا اور اسلام کے قریب آیا.
اور سید الانبیاء ہی کے کہنے پر خدا کے وجود پر بھی یقین ہوا، کیونکہ سید الانبیاء نے فرمایا کہ لوگوں میری صداقت پر یقین ہے۔ لوگوں نے کہا کہ کیوں نہیں، اے محمد آپ صادق بھی ہیں، آپ امین بھی ہیں، آپ کی زبان پر بھی یقین ہے۔ تو سید الانبیاء نے فرمایا تھا پھر جس کو میری زبان پر یقین ہے اور میری سچائی کی تصدیق کرتا ہے، پھر سنو میں ہی گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ ہی وحدہ لا شریک ہے، ان بتوں کی پوجا نہ کر، شرک چھوڑ دے، اس ایک ذات کے سامنے جھک جا جس نے پوری کائنات کو خلق فرمایا، جو پوری کائنات کا خالق بھی ہے، پوری کائنات کا رازق بھی ہے۔ اور ہمارے نزدیک یعنی ہم نے اگر توحید بھی لی تو سید الانبیاء سے لی، اور قرآن بھی یہی کہتا ہے، کہا کہ میرا رسول ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، میرا رسول جو تجھے دے اسے لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ یعنی میرا رسول اگر دے تو وہ دین کا حصہ ہے، اور جس سے روک دے وہ دین سے باہر ہے۔ یعنی اسلام کی بنیاد بھی پاک پیغمبر کے حکم کے اوپر ہی کھڑی ہے۔ اور ہم مذہب شیعہ حقیقت میں اللہ کے بعد جس ہستی کو افضل بھی مانتے ہیں اور اپنے مذہب کی بنیاد بھی مانتے ہیں، وہ سید الانبیاء ہیں، کیونکہ قرآن نے کہا ہے نا کہ میرا رسول جو دے اسے لے لو، اسے دین کا حصہ سمجھو، اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ اور ہم نے پاک پیغمبر سے ہی جو کچھ لیا، پاک پیغمبر سے ہی لیا۔ سید الانبیاء جو دیتے جائیں گے وہ دین کا حصہ بنتا چلا جائے گا، اور جس سے رکتے چلے جائیں گے اس سے ہم رکتے چلے جائیں گے۔ پاک پیغمبر ہی جب اس دنیا سے ظاہری پردہ فرما رہے ہیں تو فرمایا کہ اے لوگو میں تمہارے درمیان دو عظیم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری اہل بیت، اور دونوں سے متمسک، قرآن سے بھی متمسک رہنا ہے اور اہل بیت سے بھی متمسک رہنا ہے۔ اور بعض احادیث کے اندر سید الانبیاء نے یہ فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت۔ اب سنت پیغمبر اگر ملنی ہے تو ان دونوں حدیثوں کو اگر ملایا جائے تو در ایک ہی نظر آتا ہے جو در اہل بیت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ سنت پیغمبر ملنی ہے تو وہ بھی کہاں سے ملنی ہے؟ سنت پیغمبر ملنی ہے تو فقط اور فقط در اہل بیت سے ملنی ہے، ان ہستیوں سے ملنی ہے کہ جو ہر وقت پاک پیغمبر کے ساتھ تھے۔ کچھ ہستیاں ہیں کہ جو ازواج پیغمبر ہیں، جو گھر کے اندر کی حد تک ہیں، باہر نہیں آتے۔ اصحاب پیغمبر جو عظیم ہستیاں ہیں لیکن وہ گھر سے باہر کی حد تک ہیں، گھر کے اندر نہیں آتے۔ ازواج باہر نہیں جاتی، اصحاب گھر میں نہیں آتے، لیکن یہ علی اور اولاد علی وہ ہستیاں ہیں اہل بیت کہ اگر پیغمبر گھر میں ہیں تو علی ساتھ ہیں، اگر گھر سے باہر ہیں تو علی ساتھ ہیں، اگر پیغمبر میدان میں ہیں تو علی ساتھ ہیں، اگر پیغمبر مسجد میں ہیں تو علی ساتھ ہیں، اگر پیغمبر پہاڑ پر ہیں عبادت کے لیے گئے ہیں، غار حرا میں گئے ہیں تو علی ساتھ ہیں، پیغمبر جہاں پر بھی ہیں علی ساتھ ہیں۔ اور علی کتنا پیغمبر کے ساتھ رہے، بس دو جملے میں کہہ دوں کہ اگر علی کی ولادت ہوئی تو آنکھیں کھولی، پہلی مرتبہ کائنات میں آنکھیں کھولی تو گود رسالت میں کھولی، اگر پیغمبر نے آنکھیں بند کی ہیں تو علی کی گود میں بند کی ہیں۔ اس لیے سنت ملنی ہے تو بھی در اہل بیت سے ملنی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اگر ان دونوں حدیثوں کو اکٹھا بھی کیا جائے تو بھی در اہل بیت ہی نظر آتا ہے۔ اور پیغمبر نے فرمایا قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں اور دوسری
میری اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور ہم مذہب شیعہ خیر البریہ اس کو بھی ہم نے اگر اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ اہل بیت نے کہا ہم سے محبت کرو، کیونکہ پیغمبر نے کہا جو میری اہل بیت سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا۔ اس لیے فرمایا کہ یاد رکھنا ہم اگر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کو امام مانتے ہیں تو اس لیے کیونکہ پیغمبر نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اگر جناب سیدہ کو بضعت پیغمبر مانتے ہیں تو اس لیے کیونکہ سید الانبیاء نے فرمایا الفاطمۃ بضعۃ منی من آذاها فقد آذانی من احبها فقد احبنی۔ لوگوں یاد رکھنا فاطمہ میرا حصہ ہے، جو فاطمہ سے محبت کرے گا وہ مجھ محمد سے محبت کرے گا۔ اگر امام حسن اور حسین کو جوانان جنت کا سردار مانتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ امام حسن اور حسین نے کہا کہ میں جوانان جنت کا سردار ہوں، بلکہ اس لیے مانتے ہیں کیونکہ سید الانبیاء نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، یہ میرا حسن اور میرے حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اس لیے یاد رکھنا ہمارے اسلام کی بنیاد پاک پیغمبر کے ہی حکم کی بنیاد پر ہے، اور پاک پیغمبر نے فرمایا دونوں سے متمسک رہو، قرآن سے بھی متمسک رہو اور اہل بیت سے بھی متمسک رہو، اور اہل بیت کی محبت خود قرآن نے واجب قرار دی ہے اور فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے میرے حبیب اس امت سے کہہ دو کہ اجر رسالت کے طور پر اور تجھ سے کچھ نہیں مانگتا، اگر مانگتا ہوں تو فقط یہ کہ میری اہل بیت سے مودت رکھو۔ محبت اہل بیت قرآن کی نگاہ میں واجب ہے۔ اور ایک صحابی آئے نا پاک پیغمبر کے پاس اور آ کر پوچھا پروردگار یا رسول اللہ من قرابتکم الذین وجبت علینا مودتہم، اے اللہ کے رسول آپ کے وہ کون سے قرابت دار ہیں کہ جن کی محبت اللہ نے ہم پر واجب قرار دی ہے؟ اس وقت سید الانبیاء نے فرمایا ہم علی و فاطمۃ والحسن والحسین، وہ علی ہیں، وہ زہرا ہے، وہ حسن ہے اور حسین ہے۔ اس لیے امام شافعی نے ایک مرتبہ جب اس آیت مجیدہ پہ پہنچے ایک جملہ فرمایا، کہا یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض علینا فی القرآن، اے اہل بیت رسول آپ کی محبت اللہ نے قرآن میں ہم پر واجب قرار دی ہے۔ وکفاکم من القدر العظیم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، اور اے اہل بیت رسول آپ کی عظمت کے لیے یہ ایک ہی جملہ کافی ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں اے اہل بیت رسول آپ کی عظمت کے لیے یہ ایک ہی جملہ کافی ہے کہ جو بندہ نماز میں آپ پر درود نہیں پڑھتا پروردگار اس کی نماز ہی قبول نہیں فرماتا۔ اس لیے فرمایا کہ کوئی بھی اہل بیت کی برابری نہیں کر سکتا، اور امیر کائنات نے نہج البلاغہ میں فرمایا لا یقاس بآل محمد من هذه الامہ احد، فرمایا اس امت میں سے کوئی بھی آل محمد کی برابری نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ فرمایا کیف یسوی بہم من جرت نعمتہم علیہم ابدا، وہ آل محمد کی برابری کیسے کر سکتا ہے جو خود آل محمد کے ٹکڑوں پر پلتا رہا ہو۔ اللہ نے یہ کائنات خلق کی ہے تو محمد و آل محمد کے صدقے میں پروردگار اگر یہ کائنات کا نظام چلاتا ہے تو محمد و آل محمد کے صدقے میں پروردگار رزق تقسیم کرتا ہے تو محمد و آل محمد کے صدقے میں۔ اس لیے فرمایا امام خود معصوم فرماتے ہیں، امام صادق فرماتے ہیں کہ جب پروردگار نے جناب آدم کو خلق فرمایا نا تو جناب آدم کیونکہ مٹی سے پیدا ہوئے اور مٹی کے اندر عاجزی ہے، فروتنی ہے، انکساری ہے، تو اپنے سر کو جھکایا ہوا ہے، آواز قدرت ہے ارفع رأسک یا آدم، اے آدم اپنے سر کو بلند کیجئے۔ جناب آدم نے سر اٹھایا نا تو کیا دیکھا؟ نور یطوف حول العرش، ایک نور دیکھا جو عرش کے گرد طواف کر رہا ہے۔ پروردگارہ لمن ھذا النور، میرے اللہ یہ کس کا نور ہے جو عرش کے گرد طواف کر رہے؟ فرمایا اے آدم یہ اس ہستی کا نور ہے، لولا لما خلقتک، اگر یہ نہ ہوتا تو یہ بھی نہ بناتا۔ یہ میرے حبیب کا نور ہے، یہ سید الانبیاء کا نور ہے، یہ محمد و آل محمد کا نور ہے۔ فرمایا یہ وہ پوری کائنات اگر خلق کی ہے تو اسی نور کے صدقے میں بنائی ہے۔ پروردگار عالم نے ان کی محبت پھر اس انداز میں واجب قرار دی ہے۔ خود روایت کے جملے کہ جناب ابن عباس سید الانبیاء کے ساتھ سواری پر سوار ہیں، پاک پیغمبر اپنی سواری پر سوار ہیں، جناب ابن عباس اپنی سواری پر سوار ہیں۔ چلتے چلتے ایک مقام پر سید الانبیاء نے اپنی سواری روکی اور اپنی سواری سے اتر کر لگاتار پے در پے 5 سجدے انجام دیے۔ جناب ابن عباس نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول آپ کا ہر عمل ہمارے لیے حجت ہے، لیکن آپ نے یہ جو 5 سجدے پے در پے انجام دیے
یہ کس مقصد کے لیے؟ آج تک یہ آپ کا عمل پہلے نہیں دیکھا جس میں نہ قیام ہے نہ رکوع ہے، آپ نے پے در پے 5 سجدے کیے۔ ابن عباس سے کہا ہے، ابن عباس میں سواری پر سوار تھا، جبریل امین آئے اور آ کر کہا ہے اللہ کے رسول پروردگار کہہ رہے میں آپ کے بھائی علی سے محبت کرتا ہوں۔ کہ جیسے سنا میں سواری روکی، اپنی سواری سے اترا، سر سجدے میں رکھا، شکر کا سجدہ، میرے اللہ تیرا شکر ہے تو میرے علی سے محبت کرتا ہے۔ کہا جیسے سر سجدے سے اٹھایا، پھر جبریل امین نازل ہوئے اور آ کر کہا اللہ کے رسول پروردگار کہہ رہا ہے میں آپ کے لخت جگر زہرا سے محبت کرتا ہوں۔ کہ جیسے سنا پھر سر سجدے میں رکھا، میرے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو میری زہرا سے محبت کرتا ہے۔ کہا جیسے سر سجدے سے اٹھایا نا، پھر جبریل امین نازل ہوئے اور آ کر کہا اللہ کے رسول پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ میں آپ کے سبت اکبر حسن مجتبی سے محبت کرتا ہوں۔ کہ جیسے سنا پھر سر سجدے سے اٹھایا اور کہا، سر سجدے میں رکھا، کہا اللہ تیرا شکر ہے تو میرے حسن مجتبی سے محبت کرتا ہے۔ کہ جیسے سر سجدے سے اٹھایا، پھر جبریل امین نازل ہوئے اور آ کر کہا اللہ کے رسول پروردگار عالم کہہ رہا ہے میں آپ کے سبت اصغر حسین سے محبت کرتا ہوں۔ کہ پھر سر سجدے میں رکھا۔ اس وقت سائل نے کہا مولا یہ تو ہو گئے 4 سجدے، آپ نے کیے 5 سجدے، یہ 5واں سجدہ کیوں کیا؟ اس وقت سید الانبیاء نے فرمایا اے ابن عباس جیسے 4تھے سجدے سے سر اٹھایا ہے نا، پھر جبریل امین نازل ہوئے اور آ کر کہا اللہ کے رسول پروردگار کہہ رہا ہے میں ہر اس بندے سے محبت کرتا ہوں جو آپ کی اہل بیت سے محبت کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یاد رکھنا یہ اہل بیت کی محبت پروردگار نے واجب قرار دی ہے، اور اہل بیت کو اللہ نے مرکزیت عطا فرمائی، اس کائنات کی مرکزیت عطا فرمائی۔ اور یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو سید الانبیاء اپنے ساتھ میدان مباہلہ میں لے گئے، جب نجران کے عیسائیوں کے ساتھ ایک مرتبہ مباہلہ مقابلہ ہوا اور دلیل علم کی گفتگو نہ مانی نجران کے عیسائیوں نے، اور پاک پیغمبر توحید کا پیغام لے کر گئے لیکن تثلیث سے پیچھے نہ ہٹے، تو سید الانبیاء کو حکم ہوا کہہ دو قل ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی القاذبین۔ اے میرے حبیب ان کو کہہ دو کہ تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ ہم اپنے بیٹوں کو لے آئیں گے، تم اپنی خواتین کو لے آؤ ہم اپنی خواتین کو لے آئیں گے، تم اپنے نفوس کو لے کے آؤ ہم اپنے نفوس کو لے کے آئیں گے، اور پھر کریں گے مباہلہ، جو ہوگا سچا اس پر، جو ہوگا جھوٹا اس پر کریں گے اللہ کی لعنت، اور جو ہوگا سچا بات اسی کی سچی ہوگی۔ اور سید الانبیاء ابنا کے مقام پر فقط حسن اور حسین کو لے گئے، نساء کے مقام پر سیدہ خاتون جنت کو لے گئے، اور پھر انفسنا کے مقام پر علی ابن ابی طالب کو لے گئے، اور پھر لے گئے میدان مباہلہ میں۔ اور انہی کو کیوں لے گئے؟ کیوں؟ اس لیے کیونکہ دین کی سچائی ثابت کرنی تھی، اور یہ وہ ہستیاں تھیں جن کا کردار بھی سچا تھا، جن کی گفتار بھی سچی تھی۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی۔ ان کا کردار بھی سچا، ان کی گفتار بھی سچی، اور پھر دین کی سچائی ثابت کرنا ہے، اور پھر اس انداز میں لے کر جانا یہ بتاتا ہے کہ سید الانبیاء نے امام حسین کو اپنی گود میں اٹھایا ہے، اور امام حسن مجتبی کی انگلی مبارک کو پکڑا ہے، اور پیچھے پیچھے خاتون جنت ہیں، اور آخر میں علی ابن ابی طالب ہیں۔ یعنی آگے آگے امامت ہے، پیچھے پیچھے آگے آگے نبوت ہے، پیچھے پیچھے امامت ہے، درمیان میں عصمت کبریٰ ہے، جناب خاتون جنت ہے۔ یعنی دنیا والوں کو پیغام دیا کہ اہل بیت میں سے بھی اگر کسی ہستی کو اللہ نے مرکزیت عطا فرمائی تو وہ بنت پیغمبر ہیں، جناب فاطمہ زہرا ہیں، کہ جن کو اللہ نے بنیادی مرکزی نقطہ عطا فرمایا۔ اور کیونکہ یہ ایام فاطمیہ بھی ہیں، اللہ نے جناب سیدہ کو وہ عظمت عطا فرمائی کہ معصوم فرماتے ہیں لو کان الحسن شخصا لکانت فاطمہ، فرمایا اگر کائنات، معصوم فرماتے ہیں اگر کائنات کی ساری خوبیوں کو مجسم کر دیا جائے اور ایک انسانی شکل دے دی جائے، کائنات کی ساری خوبصورتیوں کو، ساری اچھائیوں کو، سارے حسن کو، ساری صفات حسنہ کو اگر مجسم کر دیا جائے تو ہماری دادی زہرا بنتی ہے۔ اور یاد رکھیے گا عموماً ہمارے جو ہم رشتے کرتے ہیں نا، لڑکی اور لڑکے کا رشتہ کرتے اس میں کفویت شرط ہوتی، بغیر کفویت کے رشتہ نہیں کرنا چاہیے۔ لڑکی کا لڑکے کے ساتھ اگر کرنا ہے تو ضروری ہے بچی اور بچے میں کفویت ضروری ہے، کس حوالے سے برابری ضروری ہے۔
کن حوالے سے؟ علمی حوالے سے، معرفت کے حوالے سے، تعلیمی قابلیت کے حوالے سے، کہ ایسا نہ ہو کہ بچی مثلا ایم اے پاس ہو اور لڑکا ان پڑھ ہو، یا مثلا لڑکا پڑھا لکھا ہے تو لڑکی ان پڑھ ہے، نہ، کم از کم قابلیت میں ایک دوسرے کے برابر ہونے چاہیے، تعلیمی حوالے سے برابری ہونی چاہیے، ذاتی حوالے سے برابری ہونی چاہیے، معاشرتی حوالے سے برابری ہونی چاہیے، مالی اعتبار سے برابری ہونی چاہیے۔ یہ اسلام اس کو خوبصورتی جانتا ہے کہ تب رشتے بنیادی مضبوط بھی ہوتے ہیں اور پھر پروان بھی چڑھتے ہیں۔ اور بڑا خوبصورت جملہ معصوم کا فرمایا لولا علی لما کانت لفاطمہ کفن، فرمایا اگر کائنات میں علی نہ ہوتے تو فاطمہ کی برابری کرنے والا کوئی نہ ہوتا۔ یعنی جتنے فضائل اللہ نے علی ابن ابی طالب کو عطا فرمائے اتنے ہی فضائل جناب سیدہ کو بھی عطا فرمائے، اور یہ کفریت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اور علی ابن ابی طالب کے فضائل کتنے ہیں کہ خود سید الانبیاء نے فرمایا کر کائنات کے سارے درخت کلمے بن جائیں، سارے سمندر سے آئی بن جائیں، اور تمام انسان اول تخلیق کائنات سے لے کر تا قیامت تک لکھتے جائیں، فرمایا میرے بھائی علی کے فضائل اتنے ہیں کہ یہ انسان ختم ہو جائیں گے، یہ درخت ختم ہو جائیں گے، یہ سمندر خشک ہو جائیں گے، لیکن میرے بھائی علی کا 10واں حصہ، فضائل کا 10واں حصہ بھی نہ لکھ پائیں گے۔ یعنی اتنی فضیلتیں اللہ نے عطا فرمائیں، اور فرمایا کہ اگر کائنات کی ساری اچھائیوں کو اللہ نے علی ابن ابی طالب میں اکٹھا کر دیا، اور جتنے فضائل اللہ نے علی ابن ابی طالب کو عطا فرمائے اتنے ہی فضائل اللہ نے جناب سیدہ کو بھی عطا فرمائے۔ اور جناب سیدہ کی یہ عظمت اور یہ مقام ہے کہ روایت کی جملے شیعہ سنی کتب کے اندر ہے، معصوم فرماتے ہیں لما جاءت الفاطمہ قام رسول اللہ، جب بھی سیدہ گھر میں آتی، صحن خانہ میں آتی، پیغمبر کے حجرے میں آتی، سید الانبیاء احترام کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ قام رسول اللہ، یعنی اب دیکھیں نا حیثیتیں ہوتی ہیں، ہر بندے کی حیثیت ہوتی ہے، ہر بندے کے کئی حیثیتیں ہیں، کئی جہات ہیں، ہر عمل اسی جہت سے تعلق رکھتا ہے۔ ایک بندہ ہے مثلا وہ ایک شخص کا بیٹا ہے، کسی کا شوہر ہے، کسی کا باپ ہے، اور پھر اسی حوالے سے وہ مثلا کسان بھی ہے، کئی عمل پوری دن میں کرتا ہے نا، وہ کسی نہ کسی جہت سے تعلق رکھتا ہے۔ مثلا بندہ انسان صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھا اور نماز ادا کی تو بندہ خدا ہونے کی حیثیت سے، خدا کا مطیع بندہ ہونے کی حیثیت سے نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد پھر اس نے ناشتہ کیا تو ایک انسانی تقاضے ہونے کی حیثیت سے، پھر جانے سے پہلے اپنے والدین کا احترام بجا لایا، قدم بوسی کی ہے تو ایک بیٹا ہونے کی حیثیت سے، پھر اپنی زوجہ کی ضروریات کو پورا کیا تو شوہر ہونے کی حیثیت سے، جانے سے پہلے اپنے بچوں کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرا تو باپ ہونے کی حیثیت سے، باہر نکلا اور پھر کھیتوں میں ہل چلایا تو کسان ہونے کی حیثیت سے، اگر کسی اپنی دکان پر گیا اور پھر چیزوں کو بیچنا شروع کیا تو ایک دکاندار اور تاجر ہونے کی حیثیت سے، اگر مریضوں کو چیک کیا تو ڈاکٹر ہونے کی حیثیت سے۔ بندہ ایک ہی ہے، جہات مختلف ہیں، ہر عمل کسی نہ کسی جہت سے تعلق رکھتا ہے، یا باپ ہونے کی حیثیت سے عمل کرتا ہے، یا شوہر ہونے کی حیثیت سے، یا بیٹا ہونے کی حیثیت سے، یا ڈاکٹر یا کسان ہونے کی حیثیت سے۔ اب سید الانبیاء جو کھڑے ہوئے ہیں نا اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کے لیے، یہ کس حیثیت سے کھڑے ہوئے ہیں؟ کیا باپ ہونے کی حیثیت سے کھڑے ہوئے ہیں یا کوئی اور حیثیت تھی؟ اگر باپ ہونے کی حیثیت سے کھڑے ہوتے تو قیامت تک کے لیے ہر باپ کے لیے سنت بن جاتا کہ جب بھی بیٹی آئے تو باپ کھڑا ہو جائے، لیکن شیعہ سنی کے نزدیک ایسی کوئی سنت نہیں ہے کہ بیٹی آئے تو باپ بیٹی کے احترام کے لیے کھڑا ہو جائے۔ نہیں، اولاد کے لیے ہے کہ اولاد اپنے والدین کے لیے کھڑی ہو، لیکن خود باپ بیٹی کے احترام کے لیے کھڑا ہونا یہ کوئی سنت نہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ پیغمبر بیٹی ہونے کے حیثیت سے نہیں کھڑے ہو رہے، بلکہ اس حیثیت سے کھڑے ہو رہے کہ ایک سردار دوسرے سردار کے احترام میں کھڑا ہو رہا ہے۔ سید الانبیاء سیدۃ النساء العالمین کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، اور اس لیے سید الانبیاء فرماتے تھے الفاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ
فاطمہ میرا حصہ ہے، اگر میں رسول ہوں تو رسالت کا حصہ ہے، اگر میں نبی ہوں تو نبوت کا حصہ ہے، اگر میں ہادی ہوں تو ہدایت کا حصہ ہے۔ جیسے میں ہادی بن کے آیا ویسی میری بیٹی زہرا بھی ہادی بن کے آئی ہے، اس لیے یہ ہدایت کرنے کے لیے آئی ہیں۔ امام حسن عسکری فرماتے ہیں نحنو حجج اللہ علی الخلق، ہم اللہ کی طرف سے آئمہ اہل بیت ان مخلوقات کے لیے حجت بن کے آئے ہیں، رہنما بن کے آئے ہیں، ہادی بن کے آئے ہیں، راستہ دکھانے والے بن کے آئے ہیں۔ وجدتنا فاطمۃ الزہرا حجت اللہ علینا، لیکن ہماری دادی زہرا اللہ کی طرف سے ہم آئمہ اہل بیت پر حجت بن کے آئی ہے، ہادیہ بن کے آئی، ہمارے لیے رہنما بن کے آئی، ہمیں راستہ دکھانے والی بن کے آئی۔ اور جناب سیدہ کا کردار اتنا عظیم کردار، بی بی نے ماں کا کردار بھی اپنایا، بیٹی کا کردار بھی اپنایا، زوجہ کا کردار بھی اپنایا، ماں کا کردار، بیٹی کا کردار اتنا خوبصورت کہ سید الانبیاء جب باہر سے تھک ہار کے گھر میں آتے نا اور جناب سیدہ باہر شفقت کا اظہار فرماتی اور اس انداز میں محبت کا اظہار فرماتی، بابا کی خدمت کرتی کہ سید الانبیاء فرماتے الفاطمہ انت ام ابیہا، اے فاطمہ تو اپنے بابا کی بھی ماں ہے۔ اور پھر زوجہ کا کردار اتنا خوبصورت اپنایا کہ خود سید الانبیاء سیدہ یعنی بی بی کی جب عقد ہوئے نا وہ 10 سال کی عمر مبارک میں ہوئے اور 18 سال کی عمر میں بی بی کی شہادت ہوئی ہے۔ یہ 8 سال عرصہ بی بی نے زوجیت کا گزارا ہے، زوجیت کا، امیر المومنین کے ساتھ زوجیت کا عرصہ 8 سال کا، لیکن اتنا خوبصورت کہ خود امیر المومنین فرمایا کہ اذا نظرت الى فاطمة لزالت عنی الہموم والاحزان، فرمایا جب بھی میں باہر سے تھک ہار کے گھر میں آتا میری نگاہ زہرا کے چہرے پر پڑتی، میری جسم کی تھکاوٹ اتر جاتی۔ اور سید الانبیاء نے اپنی بیٹی کا اگر عقد 10 سال کی عمر میں کیا تو ہر باپ کے لیے یہ سنت ہے، یہ عمل حسن ہے کہ اپنی بیٹیوں کا عقد جلدی کرو۔ ہم نے اپنی بچیوں کی شادیاں خود یعنی مشکل سے مشکل ترین بنا دی ہیں، بچوں کی شادیاں، حالانکہ حکم یہ ہے کہ بیٹی کی شادی ہو یا بیٹی کی تاخیر کا شکار نہ کرو۔ 18 سال ہوگی، 16 سال یا 20 سال یا اس سے اوپر، پھر اس سے اوپر چلی جاتی ہیں۔ کہا کہ نہیں، ہم نے خود بیٹیوں کی شادی کیوں؟ یہ جہیز ایسی لعنت بنا دی ہے، ایسی درمیان میں اس کو رسم و رواج کو رکھ دیا جس کی وجہ سے باپ کی کئی بچیاں، مثلا ایک غریب باپ ہے جو مشکل سے اپنا روز مرہ کے لیے کمائی اور مزدوری لے کے آتا ہے، کھانا مشکل سے 3 ٹائم کا کھانے کا اہتمام کرتے، وہ کیسے اپنی بیٹی کے لیے جہیز بنائے؟ یہ جہیز دینا یہ والد کی ذمہ داری نہیں ہے، گھر کا سامان دینا یہ والد کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اپنی زوجہ کے لیے گھر کا اہتمام کرے، اس میں رہنے کے لیے سامان کو مہیا کرنا یہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ اسلام کی نگاہ میں جہیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ جہیز یہ ایک لعنت ہے جو ہمارے اسلامی معاشرے کے اندر کسی غلط طریقے سے اس میں ڈال دیا گیا ہے، یاد رکھنا۔ اور پھر جو بندہ جہیز نہیں دیتا معاشرتی طور پر اس کو بری نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، اس کے خلاف باتیں کی جاتی ہیں۔ یاد رکھنا اسلام کی نگاہ میں جہیز نہیں ہے، اسلام کہتا ہے اگر دینا ہی ہے تو اپنی بیٹی کو وراثت میں سے حصہ دو۔ ابھی آپ بات آغا صاحب کی سن رہے تھے کہ وراثت یہ دین کا حصہ ہے، اسلام کی نگاہ میں واجب ہے، لیکن جہیز دینا یہ کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس جہیز کی وجہ سے بچیاں گھر میں بیٹھی رہتی ہیں اور پھر ہم تاخیر سے تاخیر کا شکار کرتے چلے جاتے ہیں۔ ہم نے اپنی شادیوں کو خود مشکل سے مشکل تر بنا دیا ہے، ان کو آسان بناؤ تاکہ آسانی سے والد اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی شادیاں کر سکے، تاکہ یہ واجب ادا ہوگا۔ جیسی شادیاں ہوتی چلی جائیں گی معاشرہ بدکاری اور فحاشی سے بچتا چلا جائے گا۔ ہم نے مشکل کر دیا، حالانکہ سید الانبیاء ہے نا، اگر پوچھا کہا کہ بیٹی سید الانبیاء کے پاس خاصداری کے لیے رشتے آ رہے ہیں، ہر رشتہ لانے والے کو سید الانبیاء کہتے ہیں، جو بھی آ کر بی بی کا رشتہ مانگتا نا سید الانبیاء فرماتے ہیں امرھا الی اللہ، میری بیٹی کے رشتے کا فیصلہ اللہ کے پاس ہے۔ لیکن امیر المومنین لے کے آئی سید الانبیاء گئے جناب سیدہ کے پاس تو اپنی رائے مانگی، کہا کہ بیٹی آپ کے رشتہ کے لیے علی ابن ابی طالب آئے، آپ کی رائے کیا ہے؟ رائے مانگنا بھی یہ بھی سنت رسول ہے، بیٹیوں سے رائے مانگنا یہ واجب ہے، ضروری ہے، رضا ضروری ہے ان کی۔ جناب سیدہ نے جواب میں کیا کہا کہ بابا میں ہر اس فیصلے پر خوش ہوں جس پر میرا رب خوش ہے اور اللہ کا رسول خوش ہے۔
یعنی اپنے امر کو، اپنے فیصلوں کو اللہ کی طرف پلٹا دیا، سید الانبیاء کی طرف پلٹا دیا، کہا کہ جس پر آپ خوش ہیں میں اسی پر راضی ہوں۔ اور جب عقد ہوا تو عقد دینے سے پہلے امیر المومنین سے حق مہر مانگا۔ حق مہر کس انداز میں؟ پوچھا کہ علی آپ کے پاس کیا ہے؟ کہا ایک زرہ ہے، ایک تلوار ہے، ایک گھوڑا ہے، ایک مسلح، ایک ظرف ہے۔ تو اس وقت امیر سید الانبیاء نے فرمایا اے علی اپنی زرہ بازار میں جا کر بیچیے۔ جب بازار میں زرہ کو بیچا گیا تو 500 درہم کی وہ زرہ بکی۔ اس 500 درہم سے سادہ سا سامان خاتون جنت کے لیے خریدا گیا، جناب سیدہ کے لیے سادہ سا سامان۔ لیکن یہ کہاں سے خریدا؟ پاک پیغمبر نے جہیز دیا؟ نہیں، کیونکہ اسلام میں جہیز نہیں ہے، والد پر ذمہ داری نہیں ہے، شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اپنی زوجہ کے لیے گھر کا سامان مہیا کرنا، لباس کا اہتمام کرنا، اس کے لیے غذا کا اہتمام کرنا، اس کی بنیادی ضروریات کا اہتمام کرنا اپنی وسعت کے مطابق۔ یہ بڑا خوبصورت پھر کردار بی بی نے اپنایا کہ خود امیر المومنین جناب سیدہ سے فرماتے تھے اے فاطمہ آج تک آپ نے کچھ فرمائش نہیں کی، میں چاہتا ہوں کچھ مانگیے۔ یعنی آج کی خواتین کے لیے بہت بڑا کردار ہے کہ بی بی فرمائش نہیں کرتی تھی، خود امیر المومنین ہی ضروریات کو پورا کرتے، بی بی کی طرف سے کبھی فرمائش نہیں کی گئی، لیکن خود اصرار کیا امیر المومنین نے کہ فاطمہ آج تک کچھ مانگا نہیں ہے، کچھ مانگیے تو صحیح۔ لیکن ہمارا کردار ہماری زندگیوں میں اس انداز میں ہم ظاہری رسم و رواج اور ایسی غلط رسم کے اندر پھنس چکے ہیں کہ ہماری مجبوری ہے۔ بعض خواتین یعنی ہمارے گھروں کے اندر عموماً جو معاشرہ کیوں بدکاری کی طرف جا رہا ہے، کیوں حرام رزق کمانے کی طرف جا رہے ہیں، حرام تجارت کی طرف جا رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کیونکہ گھروں میں ایسی فرمائشیں کی جاتی ہیں، زوجہ فرمائش کرتی ہے شوہر سے جو شوہر کی وسعت کے اندر نہیں ہے، ایسے لباس کی فرمائش، ایسے گھر کی فرمائش، ایسی خوراک کی فرمائش کہ جو مالی وسعت میں نہیں ہے۔ کہا کہ نہیں، بے شک تیرا حق ہے، خاتون کا حق ہے کہ اسے لباس دیا جائے، لیکن شوہر کی وسعت کے مطابق، اس کی مالی وسعت کو دیکھ کر لباس کا اہتمام کرنا، غذا کا اہتمام کرنا۔ بڑھ کر فرمائشیں کرے گی تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ شوہر حرام کمائے گا، ملاوٹ کرے گا، آتے جاتے انسان کو لوٹے گا، رشوت کھائے گا، سود کھائے گا۔ اس لیے اسلام کا حکم یہ ہے کہ عورت نصف ایمان کی مالک ہے، شوہر کے نصف ایمان کی مالک عورت ہے۔ عورت یعنی عورت کے ہاتھ میں ہے شوہر کا نصف ایمان۔ عورت چاہے تو اپنے شوہر کو دیندار بنا سکتی ہے، عورت چاہے تو اپنے شوہر کو واجبات کا پابند بنا سکتی ہے۔ اس لیے کہا کہ اپنے گھروں کا ماحول اسلامی بناؤ، ایسا خوبصورت ماحول بناؤ کہ شوہر بیوی کے حقوق ادا کرے اور بیوی شوہر کے حقوق ادا کرے، تاکہ گھر جنت جیسا بن جائے۔ اور جس گھر میں جنت ہوگی اس گھر میں تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ اپنا کردار محمد و آل محمد کی سیرت اور کردار کے مطابق۔ اور پھر تمسک کا مطلب بھی یہی ہے کہ سید الانبیاء نے فرمایا نا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری اہل بیت، دونوں سے متمسک رہنا۔ تو اس تمسک سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسان نعرے لگاتا رہے، اہل بیت کے نعرے لگائے یا فقط قرآن کی ظاہری تلاوت کرے تو یہ انسان کہے کہ میں نے تمسک کر لیا قرآن کے ساتھ بھی اور اہل بیت کے ساتھ بھی۔ نہ میرے بھائی، تمسک سے مراد یہ نہیں کہ انسان فقط قرآن کی ظاہری تلاوت کر لے، ختم قرآن ختم پر ختم کرتا جائے یا اہل بیت کے والے سے فقط نعرے پر نعرہ لگاتا جائے۔ نہ میرے بھائی، تمسک سے مراد یہ ہے کہ جیسے قرآن حکم دے اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق ڈھال دے، اور جیسے اہل بیت کا کردار تجھے نظر آتا ہے ان کے کردار کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال دے، کیونکہ قرآن اور اہل بیت میں جدائی نہیں ہے۔ قرآن اور اہل بیت کا حکم ایک ہی ہے۔ قرآن وہی کہتا ہے جو اہل بیت کہتے ہیں اور اہل بیت ویسے ہی کرتے ہیں جیسے قرآن کہتا ہے۔ جناب سیدہ کی عظمت، عزادارو، بی بی کو حجاب سے بڑی محبت تھی۔ سیدہ کا ایک پیغام کہ آج کی خواتین کو باحجاب بنا۔ سیدہ سے پوچھا گیا نا، سوال پوچھا گیا کہ خاتون کے لیے سب سے بہتر کیا ہے؟ بی بی فرماتی ہیں خاتون کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ کوئی نامحرم مرد اس خاتون کو نہ دیکھے اور یہ خاتون اس نامحرم مرد کو نہ دیکھے۔ یعنی اپنی خواتین کو باحجاب بنا، نامحرم اس کے بال کو نہ دیکھے، اس کے وہ چیزیں جن کو چھپانا واجب ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہوتا ہے؟ نامحرم مرد گھروں میں آ جاتے ہیں،
کزن ہے، کزن کے نام پر بھی یہ بھائی ہے، یہ خالہ کا بیٹا تو یہ تو بھائی ہے، یہ چاچو کا بیٹا تو یہ تو بھائی ہے۔ میرے بھائی یاد رکھنا، بھائی وہی ہوتا ہے کہ جو سگا بھائی ہے۔ خالہ کا بیٹا اسلام کی نگاہ میں کبھی بھائی نہیں بن سکتا، چاچو کا بیٹا کبھی بھائی نہیں بن سکتا اس انداز میں کہ محرمیت آ جائے اور نہ محرمیت ختم ہو جائے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ضروری ہے اپنے خواتین کو باحجاب بناؤ، پردے کو رواج دو۔ اگر کوئی رشتہ دار گھر میں آنا چاہتا ہے تو اس کو اصول بناؤ کہ دروازے پر دستک دے، آنے کی اجازت مانگے تاکہ خواتین با پردہ ہو جائے تب اندر آئے۔ اگر معاشرے میں پردہ ہوگا تو پھر اسلام مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے گا۔ اپنی خواتین کو باپردہ بناؤ، باحجاب بناؤ۔ جناب سیدہ کی سیرت ہے، بی بی کا کردار ہے، اور بی بی کے پاس سید الانبیاء آئے نا، آ کر کہا کہ اے بیٹی فاطمہ، ایک نابینا صحابی ہے، اندر آنا چاہتا ہے۔ بی بی نے فرمایا کہ بابا بے شک اندر لائیے، لیکن انتظار کیجئے، میں حجرے میں چلی جاؤں پھر بے شک اندر لائیے گا۔ سید الانبیاء نے اظہار حق کے لیے کہا کہ بیٹی وہ تو نابینا ہے، وہ نہیں دیکھ سکتا۔ پاک بی بی نے فرمایا بابا بے شک وہ نہیں دیکھ سکتا، لیکن میں تو دیکھ سکتی ہوں نا۔ میں کہتا ہوں کہ وہ سیدہ جس کو حجاب سے اتنی محبت تھی، جس کو پردے سے اتنی محبت تھی، آپ کو اور مجھ کو اپنے پردے داروں کے پردے سے کتنی محبت ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اگر پردے دار ساتھ ہو نا تو بندہ کوشش کرتا ہے کہ ہجوم سے نہ گزرے، بازاروں سے نہ گزرے، جہاں نامحرموں کا رش زیادہ ہو وہاں سے نہ گزرے، سنسان گلیوں سے گزر جائے، سنسان مقامات سے گزر جائے، لیکن جہاں بھیڑ زیادہ ہو نا مردوں کی وہاں سے انسان نہ گزرے۔ قربان جاؤں، میں کہتا ہوں کہاں تیری اور میری عزت و ناموس، کہاں تیری اور میرے نبی کی بیٹی کی عزت و ناموس۔ عزاداروں یہی زہرا ہے، یہی بات رلاتی ہے کہ دربار میں کھڑی رہی، لوگ بیٹھے رہے، اللہ اکبر، اور اپنا حق مانگتی رہی، لیکن بی بی کا حق کو جھٹلایا جاتا رہا۔ عزاداروں یہ عظمت ہے جناب سیدہ کی کہ بی بی کا مقام ہے۔ جناب خدیجہ الکبریٰ نے پورا مال راہ خدا میں خرچ کیا، لیکن جانے سے پہلے نا جب آخری وقت ہے بستر بیماری پر، سید الانبیاء نے فرمایا، سید الانبیاء نے، اے خدیجہ آج تک کچھ مانگا نہیں ہے، آپ نے سارا مال راہ خدا میں خرچ کیا ہے لیکن بدلے میں کچھ مانگا نہیں ہے، اے خدیجہ کچھ مانگیے تو صحیح۔ عزاداروں جناب خدیجہ الکبریٰ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں جانے سے پہلے ایک ہی چیز مانگتی ہوں، میرے جانے کے بعد میری زہرا کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے۔ عزاداروں مجھے بتاؤ کیا بی بی کی اس وصیت پر عمل ہوا؟ کیا زہرا کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے؟ کیا بی بی نہیں روئی؟ عزاداروں اتنا روئی ہیں کہ امام صادق فرماتے ہیں البقاؤن خمسہ، کائنات میں سب سے زیادہ رونے والی 5 ہستیاں ہیں۔ سب سے زیادہ 70 سال حضرت آدم روئے، پھر 40 سال یعقوب روئے، 40 سال یوسف روئے، 35 سال میرے دادا سجاد روئے۔ فرمایا کہ مولا 5ویں ہستی کون ہے جو سب سے زیادہ روئی؟ فرمایا میری دادی زہرا 3 ماہ روئی۔ سائل نے تعجب کیا، مولا آپ باقی انبیاء تو سالہ سال روئی، کوئی 70 سال، کوئی 35 سال، کوئی 40 سال، آپ کی دادی زہرا تو فقط 3 ماہ روئی ہیں، پھر باقی انبیاء تو سالہ سال روئی۔ سمجھ میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ رونے والی، لیکن آپ کی دادی زہرا فقط 3 ماہ روئی۔ اس وقت امام نے کہا کہ اے سائل تو رونے کی مدت کو نہ دیکھ، تو رونے کی شدت کو دیکھ، اس شدت سے روئی ہے زہرا۔ عزاداروں یعنی امام یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جتنا 70 سال میں آدم روئے ہیں اتنی نبی کی بیٹی 3 ماہ میں روئی ہے، کہ 18 برس کی ہیں، سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، 18 برس کی ہیں، عصا کے سہارے سے چلتی ہے، سیدھے ہاتھ سے تسبیح خدا نہیں کر سکتی۔ عزاداروں یہ عظمت ہے جناب سیدہ کا، یہ مقام ہے بی بی کی۔ عزاداروں یہ وہ ہے بی بی کہ آخری وقت سید الانبیاء کا، اور سر اقدس ہے جناب سیدہ کی گود اقدس میں۔ ایک مرتبہ جناب سیدہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوا نا، اور رخسار سے ہوتا ہوا سید الانبیاء کے رخسار پر گرا۔ جیسی سید الانبیاء کے رخسار پر گرا نا، سید الانبیاء نے آنکھیں کھولی، کیا دیکھا؟ زہرا کی آنکھوں میں آنسو۔ کہا بیٹی فاطمہ ابھی تو تیرا بابا زندہ ہے، میری زندگی میں آپ کی آنکھوں میں آنسو۔ فرمایا بابا ایک شخص ہے جو بار بار دروازے پر دستک دے رہا ہے، آپ
سے ملنا چاہتا ہے، لیکن میں نے بتایا میرے بابا سو رہے ہیں۔ کہا کہ دوسری بار بھی دستک دی ہے، تیسری بار بھی دستک دی ہے۔ اس وقت سید الانبیاء نے فرمایا، کہا بیٹی فاطمہ تجھے پتہ ہے آج تیرے دروازے پر کون کھڑا ہے؟ آج وہ اجازت مانگ رہا ہے جس نے آدم سے نہیں پوچھا، جس نے نوح سے نہیں پوچھا، جس نے موسیٰ سے نہیں پوچھا۔ یہ ملک الموت ہے جو میری روح قبض کرنا چاہتا ہے، لیکن تیری اجازت کے بغیر اندر نہیں آ رہا۔ میں کہوں گا یہ وہی دروازہ تھا جو اتنا عظیم تھا جو جنت کے فرشتے رک جاتے، یہ وہ دروازہ تھا جو اتنا عظیم تھا کہ سردار انبیاء آیت تطہیر کی تلاوت فرماتے، یہ وہ دروازہ تھا جو اتنا عظیم تھا کہ جس دروازے پر ملک الموت رک جاتا۔ عزادارو یہی دروازہ جلایا گیا، زہرا کے پہلو پہ گرا اور دختر زہرا کا پہلو زخمی ہوا۔ ایک مرتبہ ایسے دروازہ گرا، محسن مارا شہید ہوا۔ بی بی غشی کے عالم میں گئی ہے، جیسی غشی سے افاقہ ہوا نا، ایک مرتبہ کہا اے اماں فضا آ مجھے سہارا دے، میرا محسن مارا گیا، میرا پہلو زخمی ہوا۔ عزادارو ایک مرتبہ بی بی نے جیسے دیکھا ایک منظر دیکھا، علی کے گلے میں رسی ڈال کر لوگ کھینچ کے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ زہرا نے کہا کہ خلوان ابن امی، میرے چچا جائے علی کو چھوڑ دو۔ ایک لائن آگے بڑھا اور بی بی کے پہلو پہ تازیانہ مارا۔ امام حسن اور حسین کے منظر دیکھ رہے ہیں۔ عزادارو یہ پسلیوں کو ٹوٹنا اتنی بڑی مشکل ہے نا، اتنی بڑی مصیبت ہے۔ آیت اللہ استاد انصاریان تہران میں خطاب سے مجلس عزا سے خطاب فرما رہے ہیں، اور جناب سیدہ کی شہادت پڑھ رہے تھے نا، ایک مرتبہ جملہ کہا کہ زہرا کی پسلیاں ٹوٹی، ممبر سے اترے، مجلس عزا ختم ہوئی، لوگ روتے روتے چلے گئے۔ جیسے باہر نکلنے لگے نا، امام بارگاہ کے ایک کونے میں ایک نوجوان کو دیکھا جو گریہ ازاری کر رہا ہے، پورا امام بارگاہ خالی ہو گیا، اکیلا ایک نوجوان ہے جو رو رہا ہے، گریہ کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ استاد انصاریان اس نوجوان کے قریب گئے اور پوچھا اے نوجوان تو بتا تو صحیح، نبی کی بیٹی کی کون سی مصیبت تجھے رلا رہی ہے؟ اس وقت اس نے کہا کہ اے آقا جان میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، میرا علم بتاتا ہے کہ انسان کی جسم کی ساری ہڈیاں جڑ جاتی ہیں، نہیں جڑتی تو یہ پسلی کی ہڈی نہیں جڑتی، اگر ٹوٹ جائے پھر نہیں جڑتی، پھر قبر تک اس کی مصیبت جاتی ہے۔ قربان جاؤں اے زہرا آپ کی اس مصیبت پر قبر کے کندھے تک۔ عزادارو جب جناب امیر کائنات زہرا کو غسل دے رہے تھے نا، ایک مرتبہ چیخ بلند کی، کسی نے پوچھا علی چیخ کیوں ماری؟ کہا اس مصیبت پر جو آج تک زہرا مجھ سے چھپاتی رہی۔ عزادارو یہی جناب سیدہ کے آئے کی وصیت تھی، اے علی اور میری شہادت کے بعد مجھے اندھیرے میں دفن کرنا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا۔